تو پتہ نہیں وہ ادب بھی ہے کہ نہیں، پہلے ہی بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو بالکل اب تو آدھو آدھو ننگے سر ہوتے ہیں، جلسہ سارے ہی ننگے سر والوں کا تقریباً ہوتا ہے. تو کون بے ادب اور کون بادب. تو خیر، تو اگر آپ ان کو بولیں گے نا اجتماع میں دیکھ کر چڑھائی کر دیں گے آپ کو ننگے سر، وہ ننگے سر، تو پھر وہ خدا نہ خواستہ آنا ہی چھوڑ دے گا. تو یہ نقصان ہوا، تو اس کو آنے دیا جائے. ہمارا مقصد جو ہے وہ سر ڈھانپنا ہی نہیں ہے، سمجھے، دل کو ایسا ڈھانپنا کہ اس میں گناہ داخل نہ ہو، گناہ کی لذت داخل نہ ہو، بندہ نیک بن جائے. تو نیک بنے گا تو ٹوپی کیا امامہ بھی باندھ لے گا. ایک دم سے ہم یہ منزلیں ساری طے کرانی شروع کریں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور نیکی کے راستے سے یہ بھٹک جائے. بعض لوگ سختیاں کرتے ہیں، ان کو کرنا نہیں چاہیے سختی. موقع کی مناسبت سے، حکمت عملی سے، نرمی سے سمجھانا چاہیے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کا ارشاد فرمایا گیا اور آپ نے درود شریف کی کثرت کی بھی نیت کروائی ہے، تو یہ تینوں وظائف کتنی کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے؟ تعداد تو دیکھو، میں نے تو ایک مشورہ دیا، تو تلاوت کا بھی تو کرنی ہے نا، اور بھی ذکر اللہ کرنا ہے. تو وہ حدیث پاک میں استغفار کلمے کا جو ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ اپنی جگہ پر برحق. اور دیگر نیکیاں تو یہ نہیں کہ یہی کریں ہم اور کوئی نیکی نہ کریں. تو یوں درود شریف پڑھنا بھی ایک عظیم نیکی ہے، یہ بھی پڑھے آدمی، تو پھر تلاوت بھی کرے، تو نفلیں بھی پڑھے. جو اللہ پاک توفیق دے کرتا رہے، اور اتنی کرے جتنی یہ مطلب کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی تعداد تو حدیث پاک میں بھی نہیں ہے. جو حدیث پاک کلمہ اور استغفار کی ہے تو کثرت سے کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. اب جیسے ابھی تو خیر آپ سن رہے ہیں مسائل جو فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے، سننے کے لیے جو بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو عام اوقات، زیادہ تر اوقات تو ہم فارغ ہی ہوتے ہیں. کام مطلب ہر وقت ہم بیان سنتے ہیں یا کوئی مخصوص عبادت کر رہے ہوتے، بالکل خالی ہوتے ہیں، منہ بند ہوتا ہے. یہ منہ بند نہ ہو، خاموشی بھی ہوئے تو غفلت بری نہ ہو. یا تو ذکر و اذکار کرے یا پھر غور کرے، فکر آخرت کرے، قبر کے معاملات پر غور کرے، نزا کی سختیوں کو یاد کرے، قبر کے اندھیرے پر یاد کرے، جہنم کی قیامت کی گھبراہٹوں اور پریشانیوں کو یاد کرے، جہنم کے عذاب کے بارے میں غور کرے کہ میرا کیا ہوگا، میں اتنے گناہ کیے. اپنے گناہوں پر غور کرے کہ اب ان کی عادت کیسے چھوٹے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پکی عادت ہوتی ہے جن کی، تو کیسے ان سے جان چھڑاؤں، اس پر غور کرے، پلاننگ کرے. تو بھلے ہونٹ بند ہے تو یہ تو بہت اچھا، یہ بھی ایک نیکی ہے، غور و فکر کرنا اصلاح کے لیے، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے. اور ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی بیٹھا ہوا خاموش، تو یہ غفلت کی خاموشی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، سعادت بھی نہیں ہے یہ. ہاں گناہ سے اس معنی بچتا ہے تو یہ سعادت حاصل ہے اس کو. لیکن اکیلا ہوتا تو عموماً اکیلے میں کیا گناہ کرے گا، کم ہی چانس ہوتا گناہ کا. تو یہ کہ اب جیسے یوں خاموش رہنے کے بجائے زبان سے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، کلمہ استغفار پڑھتا رہے، یا یہ کہ وہ اللہ اللہ کرتا رہے جو آسان ہے، اللہ 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 اللہ. یہ خاموش نہ رہے، یعنی یوں مطلب زبان کو یعنی کہ بیکار نہ چھوڑے، زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھے. زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنے کے بھی اپنے فضائل ہیں. یہ کچھ نہ کرتا رہے کہ جو بھی سانس ہمارا نکل گیا پلٹ کے آئے گا نہیں، آ گیا اب وہ چلا گیا. اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دنیا کا سارا خزانہ سونا وغیرہ دے دیں، تب بھی وہ سانس خرید نہیں پائیں گے ہم. یہ انمول ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی یاد میں گزرے، کسی بھی نیک کام میں گزرے، یا دنیاوی کام جو جائز ہے اور جس کی ضرورت ہے تو وہ بھلے کرے، تو اس میں گزرے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے بندہ.
فالتو نہ بیٹھا رہے. نماز سونا یہ فالتو ہو گیا کہ اتنا وقت نیند میں گیا. اس میں بھی یہ نیت کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا. نیند کے ذریعے تو نیند کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, تو اب یہ سارا سونا عبادت بن جائے گا. تو کچھ اچھائیوں کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے ابھی دوران بیان فرمایا اکیلے کے تعلق سے کہ اب اکیلے میں کیا گناہ کرے گا. ابھی فی الحال یہ پوزیشن ہے جو معلومات ہم ملتی ہیں, ریسرچ بھی ہے باقاعدہ اس پر, تو اب کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ اکیلے میں اتنے چلے گئے کہ اب لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اکیلے میں اب جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب کے ساتھ نہیں ہو رہا, جس میں آپ کہیں موبائل فون. اب میری آپ نے بولا توجہ گئی, میں نے کہا یہ اکیلے کا تو برائی کرنے والا سب سے بڑا ساتھی ہے. پہلے یہ تھا کہ گھر میں یہ شکایت تھی والدین کو کہ بچہ گھر میں آتا نہیں ہے, اور اب یہ شکایت ہے کہ گھر سے جاتا نہیں ہے. کمرہ بند کر کے کمرہ لے کر 3-4 گھنٹے یہ موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے, نہ سونے کا اس کو ہے نہ جاگنے کا, کچھ بھی نہیں. تو یعنی اس موبائل فون نے وہ تنہائی والا جو معاملہ تھا نا وہ تو کر دیا ختم. کیا موبائل فون کے ذریعے جس بھی حیائی کے محلے میں جانا ہے اس بھی حیائی کے محلے میں وہ جانے کی صورت اس کی بن جاتی ہے. ہیڈ فون لگا لیے, یہ لگا لیے, وہ لگا لیے, کمرہ بند کر کے لاک کر کے بیٹھ گئے, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. نہ بیٹیاں ماں کو جواب دیتی ہے نہ ماں کو بیٹا جواب دیتا ہے, یعنی کوئی ایک دوسرے کو جواب بھی نہیں دیتا. ایسی صورت میں یہ احساس پیدا کرنا کہ چاہے میں اکیلا ہوں یا دوکیلا ہوں, یعنی 2 کے ساتھ ہوں, 4 کے ساتھ ہوں یا تنہائی میں ہوں, اور میں گناہ سے بچ کر رہ سکوں, اور مجھے میری نفس میرے ساتھ گناہ سے بچنے میں تعاون کر سکے, اس کی کوئی اگر صورت عطا فرمائے, کوئی کیا صورت کرنی چاہیے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ ذہن بن, اللہ دیکھ رہا ہے. جب ایک پہلے ٹی وی لونج شاید بولتے تھے, یہاں یہ بولتے ہے نا, ہیں ٹی وی لانچ ابھی ہے, سب ٹی وی لونج میں بیٹھ کر اگر گناہوں بھرا پروگرام بھی دیکھتے بھی تھے نا, تو وہ ایک خوف رہتا تھا کہ کوئی ایسی اوور مطلب جو ہو گناہ والی ننگی فلمیں اور یہ نہیں دیکھیں گے. دوسرے بھی ہوتے تھے نا ٹی وی لونج میں. اب یہ 4 دیواری میں جو آپ نے فرمایا نا گھنٹوں یہ بند رہتے ہیں, تو اب جو چاہے دیکھیں کہ وہاں نہ ماں دیکھ رہی نہ باپ دیکھ رہا ہے, تو یوں گناہ تو بڑھ گئے. اور اب یہ کہ وہی بات ہے کہ اگر یہ احساس جاگ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس میں کسی کا اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی اختلاف کرے کہ بھئی ایک بولتا اللہ دیکھ رہا ہے, ایک بولتا نہیں دیکھ رہا ہے, ایک عالم صاحب یوں بول رہے ہیں اس میں کہ نہیں دیکھ رہا وغیرہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اگر کوئی یہ انکار کرتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا, اللہ نہیں دیکھتا ہر جگہ, تو مسلمان بھی نہیں رہے گا. تو ہم تو بات مسلمان کی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں جو وہ نہ دیکھ سکے. تو اب اللہ دیکھ رہا ہے تو بھی آدمی یہ ذہن بنا لے تو گناہ سے بچنے کی صورت تو بن سکتی ہے. یعنی یوں سوچیں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اگر آپ کے والد صاحب دیکھتے ہیں تو نہ کرتے, والد صاحب کی رسپیکٹ, یا والد صاحب ناراض ہوئیں گے. اسی طرح اپنا افسر ہے اس سے چھپ کر آپ کوئی کام کر لیتے ہوں گے, لیکن یہ چاہے افسر ہو چاہے والد ہو, ان سے چھپنا ممکن ہے, اللہ سے چھپنا تو ناممکن ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں یہ کام میں کر رہا ہوں, میرا والد دیکھ رہا ہو تو, میرے مسجد کے امام صاحب دیکھ جائے تو کیا ہوگا, ہے نا. تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, تو اب کیا ہوگا کا ذہن کیوں نہیں بنتا. بد نگاہی کا ذہن ہوا, اللہ دیکھ رہا ہے. فلم دیکھنے کا ذہن ہوا, اللہ دیکھ رہا ہے. گانا سننے کا ذہن ہوا, اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کے پیسے نکالنا, کسی کی جیب کاٹنا کا ذہن ہوا, اللہ دیکھ. کسی کو ناقص مال ملاوٹ والا اس کو اچھا کہہ کر ملاوٹ کر وہ چھپا کر اس کو دینا گاہک کو, اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ کو سب معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ اگر احساس ہو جائے تو اللہ پاک کرم فرما دے, تو یہ بچت کی صورت تو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن کریم میں یعلم سرکم و جہرکم, وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی تمام معلومات کا عالم ہے,
زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کا احاطہ فرمانے والا ہے. وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جا سکتا، بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے. وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت بھی جانتا ہے. وہ پوشیدہ امور سے، چھپی ہوئی چیزوں سے واقف اور دلوں کے وسوسوں، خیالات اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے. اس کا علم قدیم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ موصوف رہا ہے. اس کا علم جدید نہیں اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. تو اللہ پاک کو تو ہمیشہ ہمیشہ علم ہے، یہ نہیں کہ کبھی اتنا تھا تو بڑھ گیا. تو آہستہ آہستہ اس کو یہ کہ عام آدمی چاہے علماء ہو کوئی بھی ہو ان کو بتدریج علم بڑھتا رہتا ہے. لیکن اللہ پاک کے تعلق سے یہ بھی نہیں عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ پہلے معلوم نہیں تھا تو اب معلوم ہو گیا، اب مزید معلومات میں اللہ پاک کا اضافہ ہو رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے ہر چیز معلوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر چیز معلوم ہے. لیکن کوئی اس کا سرا ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، ہر چیز معلوم ہے. اللہ پاک ہم کو احساس عطا فرما دے کہ وہ دیکھ رہا ہے. ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. ایک وہ بزرگ کا واقعہ نا، حضرت ایک اوباش آدمی نے ایک عورت کو پکڑ لیا تھا. بغداد شریف کا واقعہ پرانا. تو چھری نکالی ہوئی تھی اس پر. وہ عورت جو تھی وہ اس سے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور بے چین تھی کہ کہیں کوئی مشکل میں پڑی گئی تھی، وہ مزید مشکل نہ بڑھے. اتنے میں ایک صاحب گزرے اور انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا اس بدماش کے اور نکل گیا. تو یہ کپ کپاتا ہوا گرا، بے ہوش ہو گیا. لوگ حیران ہو، عورت تو بھاگ گئی جب یہ بے ہوش ہو کر گرا. تو جب یہ ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ جو لوگوں نے پوچھا تجھے ہوا کیا؟ بولا یہ بتاؤ کہ میرے کان میں یہ جس نے کہا وہ کون صاحب تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو زمانے کے ولی بشرافی تھے رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے تمہارے کان میں کہا کیا؟ تو انہوں نے کان میں، اس بدماش نے کہا کہ انہوں نے کان میں میرے کہا کہ تیری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو ان کی جو بات تھی وہ تاثیر کا تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہو گئی. اب اللہ والوں کی زبان سے نکلے وہ بھی اس کے اپنی اثرات ہوتے ہیں. خیر، تو وہ بس غالباً 8 دن تک وہ آدمی زندہ رہا، پھر فوت ہو گیا. اس پر ایسی کیفیات تاری ہوئی. یہ کہ حقیقت میں احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم شاید کوئی بھی گناہ نہ کر پائیں. اللہ کرے ہم کو یہ احساس ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ. چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ. تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ. چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ.
लबे शैतान है और नफ्स बदअतवार है हर लम्हा गुनाह की कसरत भरमार है। ایک سوال آیا ہے، سوال کر رہے ہیں کسی کو روزہ یاد تھا اور دوائی کھا لی، اب صرف روزے کی قضا کرنی ہوگی یا پھر ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا؟ اگر ہوش انہیں روزہ یاد ہے اس صورت میں اس نے دوا کھائی تو قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کل میں نے غلطی سے دوا کے تعلق سے کہہ دیا تھا کہ دوا کھانے سے کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی، تو یہ میری غلطی تھی، کسی نے توجہ دلا دی تھی میری، تو یہ اس کے ازالے کے طور پر یہ سوال جواب ہم نے ترکیب بنائی ہے۔ تو جو تھے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ روزے میں دوا کھانے سے کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور جو نہیں ہے اس وقت جو کل تھے ان تک میری یہ بات پہنچا دیں، اور ازالہ اس ہیڈنگ سے اس کا کلپ بنا لیں اور جلدی جلدی اس کو وائرل کر دیں، کیونکہ اب ناظرین بھی تو تعداد ہوتی ہے جو کل ہوں گے اور آج ابھی نہیں ہوں گے، تو اللہ کرے ان سب تک بھی پہنچ جائے۔ تو جب کوئی سی شرعی غلطی ہوتی ہے تو اس کا ازالہ فرض ہوتا ہے، اور ازالے میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کے سامنے وہ غلطی کی، مثلا 100 آدمیوں کے سامنے غلطی کی، تو انہی 100 آدمیوں کے سامنے ازالہ ہو جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ یہ غلطی تھی اور اس کا صحیح یہ ہے۔ اور ان میں سے اگر ایک بھی چھوڑ دیا، جیسے 99 سمجھو 99 میں تو ازالہ کر دیا، باقی 1000 اور ایڈ کر دیا جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تب بھی یہ ازالہ پورا نہیں ہوا۔ تو یہ مسئلہ اس کا یاد رکھیے گا، تو جب بھی کوئی مسئلہ غلط ہو جائے یا کوئی بھی شرعی غلطی جس کو بولتے ہیں فاحش غلطی، یہ مسائل کے تعلق سے ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن اور صورتیں بھی ہوتی ہے، قرآنی آیت ہی غلط پڑھ لی تو اس کا بھی ازالہ، حدیث پاک غلط بیان کر دی اس کا ازالہ۔ تو یہ گھر گھر جو مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے نا اور مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت ڈرنا چاہیے، بڑے بوڑھے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، سب کو ڈرنا چاہیے۔ حدیثوں کا بھی اپنے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اللہ نے یوں فرمایا ہے، اللہ نے یوں نہیں فرمایا ہے، اللہ یوں کہتا ہے، یہ لوگ بے باکی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پر آپ یار بولتے ہیں، اگر کوئی عام آدمی پر بھی بولے نا کہ میرا باپ یوں بولتا ہے اور وہ نہ بولا اور باپ بولے میں نے کہاں بولا تھا، تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا۔ تو کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے کہاں ایسا فرمایا تھا، کتنی رسوائی ہوگی۔ تو اس لیے نہیں پتا، مسئلہ کوئی پوچھتا ہے آپ سے، آپ جواب دینے کے کیوں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ علماء نے رجوع کر دے کہ ابھی علماء کو پوچھ لو۔ جیسا ابھی میں نے ڈاکٹروں سے بھی درخواست کی کہ مت کہا کرو کہ بیٹھ کر نماز پڑھو تو یہ کر لو، تو مطلب آپ علماء کی طرف بھیج دیا کرو کہ یہ تو عالم دین بتائے گا۔ ہماری ڈاکٹری بے شک یہ بولتی ہے کہ اس میں یہ نقصان ہے یا وہ نقصان ہے، جب دینی معاملہ ہوگا روزہ رکھو گے تو نقصان ہے، ہماری ڈاکٹری یہ بولتی ہے، لیکن ڈاکٹری پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے۔ اللہ اور رسول جو فرمائے وہ سچ ہے، اور یہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے یہ علماء دین بتائیں گے، ہے نا۔ یہ سب کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے احتیاط کیا کریں گے تو لوگ آپ کے کہنے پر گناہ تو کر لیں گے لیکن آپ مارے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ رمضان کی آمد، ماہ قرآن کی آمد، ماہ غفران کی آمد، سحری کی رونق، افطار کی رونق، اللہ اللہ بولو اللہ اللہ، جشن آمد رمضان، اللہ اللہ۔ پیارے باپا جان، آپ کو رمضان کا چاند بہت بہت
मुबारक हो। आप सबको रमजान मुबारक। प्यारे मुर्शिद रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक हो। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। माह रमजान माह नेक अमाल, हर जिम्मेदार की एक सजा, नेक अमाल हर जगह। माह रमजान माह नेक अमाल। प्यारे अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले साल मैंने तमाम रोजे रखे थे और मैं नियत करती हूँ कि इस साल भी आम रोजे रखूंगी। आप मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए। प्यारे मुर्शिद, हमने भी अपना घर सजा लिया है, आप हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मरहबा सद मरहबा, फिर आ गया रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है। खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है। आ गया रमजान है। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। या अल्लाह पाक अमीरे अहले सुन्नत को सेहत अता फरमा, आमीन। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सभी को आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप दादा दादी नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे। बार 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 मीठा मीठा, शायद सभी मीठा मदीना दिखाए। जापान के शहर ओयामा सिटी में हमारे कामरान अतारी भाई के घर आना हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखा कि मस्जिद बैत बना रखी है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाजों का भी सिलसिला हुआ, तो अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान शरीफ की आमद है और आपकी तरगीब पर देखें यहाँ जापान तक में भी मस्जिद बैत जो है वो कायम हो गई हैं। माशाल्लाह मैंने इनका भी अंदाज देखा कि नमाजों का ये एक बड़ा एहतमाम करते हैं। मस्जिद बैत किसकी अहमियत और इसको कायम करने के हवाले से इनके भी कुछ इस तरह के तासुरात थे कि यहाँ पर ये नमाज का एहतमाम वगैरह की तरकीब बनाते हैं। तो अगर मदनी चैनल के नाजरीन को भी इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, मस्जिद बैत बनाना ये सुन्नत है। और पहले तो मस्जिदें थी नहीं, मस्जिदुल हराम में भी छुप कर नमाज होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कि साहबा किराम ने, बाद साहबा ने, जैसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर में मस्जिद बनाई, वहाँ नमाज पढ़ते थे, तिलावत करते थे। और गैर मुस्लिम जो थे वो सुन सुनकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान घर की तिलावत सुनकर इस्लाम की तरफ लपकते थे। तो यूं फिर वो गैर मुस्लिमों को जो दिगर ढीठ किस्म के थे उनको तशवीश होती थी। ये वाक़या तो है किताबों में। तो इस तरह मतलब है कि घरों में मस्जिदें, ये सुन्नत है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ये घर में मस्जिद बनानी चाहिए। और ईसाई बहनें भी इस पर फ़ायदा उठाएं कि ये तो मस्जिद में आती नहीं है, तो वहाँ मस्जिद में ही नमाज पढ़ें अपनी 5 टाइम। नफल एतिकाफ की भी नियत कर सकती हैं उसमें, और सुन्नत एतिकाफ रमज़ान वाला ये भी कर सकती हैं। जबकि मर्द जो है वहाँ नफल तो पढ़ सकता है, नमाजें पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ एतिकाफ घरेलू मस्जिद में, मस्जिद बैत में नहीं हो सकता। इस पर एक रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया है। तो घर में सभी को बनानी चाहिए। अब देख लें, नहीं बनाई तो अब बना लें, किराए के घर में बना सकते हैं, जिस तरह का भी घर हो, सिवाय इसके कि हाँ किसी की छीनी हुई जगह जो है ना गस्ब की, उसमें नहीं बना सकते। वरना टेम्परेरी किसी ने आपको दिया रहने के लिए, उसमें बना सकते हैं, अपने ऑफिस में बना सकते हैं, दुकान में बना सकते हैं। जहाँ ऑफिस में आप काम करते हैं, ऑफिस का मालिक कोई हो रहा है भले, तो भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका एहतराम उस मस्जिद की तरह नहीं है।
نہ یہ قیامت تک مسجد ہے. جیسے عام مسجد جو بنائی، ایک بار کسی نے مسجد قرار دے دیا اس کو، اب وہ قیامت تک مسجد ہے، تو بدل نہیں سکتے. لیکن یہ مسجد بدل سکتی، گھریلو نیت کر لے گا، اب نہیں ہے تو نہیں ہے، خلاص. یا پہلے اتنی بڑی تھی، اب اس کو اتنی کر دیتے ہیں، اب اتنا حصہ مسجد ہے. یا چھوٹی بنائی تھی، اب یہ اتنی بڑی ہے یہ مسجد، میں نے یوں نیت کر لی. پھر اس کو صاف ستھرا رکھے، خوشبودار رکھے، تو یہ ثواب کا کام ہے. تاہم نہیں بھی اگر وہاں کو گندگی وغیرہ ہوئی تب گناہ نہیں ہے، تو گھر میں بنانی چاہیے، زیادہ مشکل ہے نہیں. جہاں نماز پڑھتے ہیں مصلی کی جگہ جسے اتنی بھی آپ بنا سکتے ہیں، پورے کمرے کی بھی بنا سکتے ہیں مسجد بیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو ماشاءاللہ جاپان کے اسلامی بھائی نے مسجد بیت بنا رکھی ہے، اور وہاں تو ویسے بھی چونکہ مسجدیں بہت دور دور تک ہوتی نہیں ہے، اس لیے ان کو تو وہاں کے مسلمانوں کو زیادہ بنانی چاہیے. ہر گھر میں مسجد ہونی چاہیے تاکہ گھر میں نماز پڑھ سکے اس جگہ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسجد بیت کے لیے یہ تو ہے نہیں کہ صرف مرد پڑھیں گے، اسلامی بہنیں تو گھر میں ہوتی ہیں، خواتین، لیڈیز، فیمیل، تو ان کو بھی مسجد بیت سے فوائد حاصل ہوں گے. پھر یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے کہ گھر ہے، اس میں 4-5 کمرے ہیں، اب تقریباً سب کے بیڈ روم بھی الگ الگ ہوتے ہیں، تو سب اپنے اپنے کمروں میں اگر نمازیں پڑھتی ہیں یا کوئی ایسا کا اہتمام ہے، تو کیا ہر کمرے میں مسجد بیت بنائی جا سکتی ہے، یا پورے گھر میں ایک ہی مسجد بیت ہو، بولے کہ بھائی وہیں جا کر نماز پڑھنی ہے؟ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی کمرے ہوتے ہیں، بیڈ روم الگ الگ ہوتے ہیں، اپنے بیڈ روم کے اندر اٹیچ بات بھی ہوتا ہے، تو وہیں پر وضو وغیرہ کر کے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے کمرے میں. اسلامی بہنیں پڑھ لیتی ہوں گی، تو کہ ہر اسلامی بہن یا ہر شخص اپنا الگ کمرے میں الگ مسجد نماز کی جگہ مقرر کر سکتے ہیں، اور کیا وہ ان سب کو مسجد بیت کا ثواب ملے گا؟ ہاں، ہر کمرے میں بھی بنا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کی جگہ بنا لی اب دوسری جگہ نہیں بنا سکتے، ایسا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال ہے، بندہ جب چاہے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، پر ان اوقات میں کیوں منع ہے جو 3 اوقات مکروہ ہیں؟ یہ جو شریعت کا حکم ہوتا ہے اس میں ماننا ہی ہوتا ہے، تو یہ اور شاید یہ وہ صورت والی عبادتوں کا ہے، دوسروں کی عبادتوں کا بھی ہے، اور شیطان اس وقت اس کے بالکل سامنے آ جاتا ہے. جی. اور سائنسی اعتبار سے بھی اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک اور محترم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ایک دین سے محبت رکھنے والے مسلمان کو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں ترغیب دلائی کہ ہم اپنے گھروں کو سجائیں، اور کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے گھروں کو سجایا، لائٹنگ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے پینا فلیکس بینر بھی جاری کر دیے. الحمدللہ آئیے آپ کو ایک بڑا خوبصورت بینر دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے، رمضان کریم مبارک ہو، اوپر سب سے پہلے اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، پھر بہت خوبصورت رائٹنگ میں رمضان کریم مبارک لکھا ہوا ہے، چاند بھی بنا ہوا ہے، اور اس بینر میں حدیث پاک بھی لکھی ہوئی ہے، رمضان کے روزہ داروں کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. یہ بینر کا سائز ہے 10x5 سائز ہے، اس کے پرائز جو ہے وہ 2500 ہے. تو اس کو حاصل کیجئے اور اپنی دکان پر بھی لگائیں، فیکٹری پر بھی لگائیں، گھر میں اگر کہیں جگہ ہو باہر تو وہاں بھی لگائیں، مختلف جگہوں پر یہ لگایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ الکریم اس کو دیکھنے سے ماہ رمضان کی محبت اور بڑھے گی. تو آپ مکتبۃ المدینہ پر اس کا آرڈر دے سکتے ہیں، اور اس سے بڑے سائز کے بھی آرڈر آپ دے سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر پر اس بینر کو پہنچائے گا. آئیے ایک اور خوبصورت بینر ہم دیکھتے ہیں. اس بینر پر لکھا ہے، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی. ماشاءاللہ الکریم اس میں بھی اللہ پاک کا نام لکھا ہے. بہت خوبصورت بینر ہے، اور اس میں دعوت اسلامی زندہ آباد یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس بینر کو بھی آپ ضرور حاصل کیجئے. اس کا سائز ہے 7x3 اور یہ 1070 اس کے پرائز ہیں. اس کا بھی آرڈر آپ مکتبۃ المدینہ میں کیجئے تو انشاءاللہ الکریم آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی حاصل کر سکیں گے. آئیے ایک اور سائز کا بینر بھی ہم دیکھتے ہیں. اس بینر پر لکھا ہے، دعا ہے، یا اللہ پاک ہر مسلمان کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما.
2x5 کا یہ بینر ہے اور اس کے پرائز 520 روپیز ہے، تو اسے بھی آپ حاصل کیجئے، اس کا بھی آرڈر دیجئے انشاءاللہ الکریم۔ یہ بینرز لگائیں، یہ پول بینر ہے، پول پر بھی لگا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کی برکتیں اور ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور کچھ سوالات ہیں زکوٰۃ سے متعلق ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کیا ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ بھائی بہن خالہ پھپھو ساس جبکہ صاحب نصاب ہو تو یہ جو اپنی نصاب میں سے جو زکوٰۃ بنے گی نا وہ اگر دے گا تو زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی۔ بھائی بہن خالہ پھپھو ساس سسر کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے؟ ہاں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا یتیم بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں، یتیم بچہ اگر حقدار ہے تو اگر سمجھدار ہے تو اس کو مالک کر دے۔